السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ درس کیونکہ جو 1 بجے انشاءاللہ رمضان مبارک میں مرتب کیا گیا ہے، سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق دن کے 1 بجے اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق دن کے 3 بجے یعنی عصر سے پہلے، انشاءاللہ اس میں روزہ رمضان کے بارے میں گفتگو ہوگی، مسائل، فضائل، اس طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ عرض کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عقیدہ سبق وائز جو ہے اب بہنوں اور بھائیوں کو پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ اسلامی عقیدہ، ایک بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ سیرت النبی پر بھی اگر کچھ وقت بچا تو مختصر اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ آج وزارت صحت کی طرف سے کچھ ڈاکٹر حضرات آئے تھے جو ہمیں ساتھ لے کر گئے، تو اس وجہ سے یہ درس مس ہو گیا۔ تو اگر آئندہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو یہ درس تو انشاءاللہ ہوگا، ٹائمنگ میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی پرابلم مجبوری نہ ہوئی تو انشاءاللہ 1 بجے درس ہوا کرے گا۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور ان میں سے کون کون سے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی شکل میں بعد میں ان کو روزہ رکھنا ہے، روزے کی قضا دینا ہے، یا پھر وہ روزے کی قضا نہیں دیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو قضا کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیہ کتنا ہے، کس کو دینا ہے، اور جو روزے قضا کرنے ہیں جو رمضان میں رہ جاتے ہیں وہ کب کرنے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوگی، اس پر انشاءاللہ آج ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان میں 2 تو وہ ہیں جو خود قرآن مجید نے اسی موقع پر ذکر کر دیے جہاں روزوں کی فرضیت کی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ چند معدود دنوں کے روزے ہیں، یعنی سال کے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے روزے ہیں، سال کے 360 یا 65 دنوں میں سے 29-30 دن کے روزے ہیں۔ تو یہ قلیل ایام کے روزے تم کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔
لیکن فرمایا کہ آگے فرمایا ایامن معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جتنے روزے چھوڑے گا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے اتنے روزے پورے کرنے ہوں گے۔ تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور مسافر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ دو شخص پہلے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ یہاں پر مریض سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں مریض کی دو کنڈیشنز ہیں۔ نمبر ایک، ایسا مرض ہے اس کا کہ اس سے صحت یاب ہونے کی مکمل امید ہے، جیسے رمضان مبارک کے دنوں میں کسی کو بخار ہو گیا، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، 2 دن 4 دن بخار رہا، پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی، 2 روزے 3 روزے 4 روزے مس ہو گئے، تو ایسی بیماری جس سے صحت یاب ہونے کی امید ہے، اس میں روزوں کی قضا دینا ہوگی۔ اس مریض کو جس کی بیماری تھوڑی ہے، عام ہے، اس کو قضا دینا ہوگی۔ اگر کچھ بیماری ہلکی پھلکی ہے جس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، جس میں روزہ پورا کر سکتا ہو بغیر کسی مشقت پریشانی تکلیف کے تو پھر روزہ رکھے۔ لیکن اگر مرض ایسا ہو کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 2 کنڈیشن ہیں۔ نمبر ایک، مرض ایسا ہے جس سے صحت یاب ہونے کی امید ہے تو پھر اس پہ قضا ہوگی جب وہ صحت مند ہو جائے گا۔ یعنی رمضان مبارک کے 3-4 دن وہ بخار میں رہا، بیماری میں رہا، پھر ٹھیک ہو گیا تو رمضان کے بقیہ روزے تو رکھے گا، لیکن جب رمضان ختم ہو جائے گا تو دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کرے گا۔ مریض کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مریض ایسے مرض میں چلا جائے جس سے صحت یاب ہونے کی امید بالکل ختم ہو جائے، مستقل دائمی مریض بن جائے، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر قضا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، روزہ تو وہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے، لیکن کھانا دینے کی طاقت ہے، تو پھر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایک مسکین کا فدیہ دینا ہے، کھانا دینا ہے بطور فدیہ۔ اور یہاں فدیۃ طعام مسکین اللہ نے فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا دینا ہے، پیسے نہیں۔ اور کبار علماء پر بھی جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی کھانے کا ہی ذکر کیا ہے، کھانا پکا کر دینا ہے، اور اس کی مقدار حدیث شریف میں موجود ہے نصف سا۔ سا ایک پیمانے کا نام ہے جو 2.25 کلو گرام یا 2.5 کلو گرام، تو اس کا آدھا دینا ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو گرام کھانا جو ہے یہ دینا ہے۔ تو یہ اس مریض کے لیے ہے جس کا مرض دائمی اور ابدی شکل اختیار کر گیا ہو۔ تو گویا کہ مریض کے لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مرض ایسا ہے جس سے صحت یاب ہونے کی امید ہے تو پھر اس نے قضا کرنے ہیں روزے جتنے رہ جائیں بعد میں رمضان کے بعد، اور اگر مرض ایسا ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر ہے، اس سے صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر فدیہ دینا ہے۔ تو یہ ہے مریض کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسافر کا ذکر کیا۔ مسافر کا سفر جب ختم ہوگا، سفر کے اندر وہ روزے جتنے چھوڑے ہیں ان کو بعد میں پورا کرے گا۔ سفر میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ آرام سے روزہ رکھ سکتا ہو، پورا کر سکتا ہو تو روزہ رکھے، اور اگر پورا نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، اور جب سفر ختم ہو تو روزے کو پورا کرے۔ 1 2 4 10 جتنے روزے رہ گئے ہوں ان کو وہ ان کی قضائی دے۔ بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ دائماً اور ابداً سفر میں رہتے ہیں، جیسے ڈرائیور حضرات ہیں یا اس طرح کوئی اور لوگ ہیں جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، پورا رمضان، پورا شوال، پورا سال وہ سفر میں ہیں، انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ان کے لیے بھی پھر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ سارا سال اگر سفر میں رہتے ہیں اور انہیں کوئی موقع ملتا ہی نہیں ہے، ان کی جاب، ان کی ملازمت ایسی ہے، تو پھر وہ نماز بھی قصر کر سکتے ہیں، روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر روزے زیادہ جمع ہو جائیں گے تو وہ فدیہ دے دے، اور اگر رکھ سکتے ہوں تو وہ روزے رکھ لیں۔ تو یہ 2 لوگ ہو گئے، ایک مریض اور ایک مسافر۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کے اندر کوئی اسے ایسی پرابلم ہوگی
جس کی وجہ سے روزہ پورا نہیں ہو سکتا، وہ مثلاً کسی کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، یا بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ ایسی کنڈیشن میں چلا گیا کہ اب روزہ پورا نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ کھلانا پڑے گا۔ اس طرح شوگر کے مریضوں کا مسئلہ ہے، تو اگر روزہ رکھنے کے بعد اچانک وہ کسی ایسی کنڈیشن میں چلا گیا کہ اس کی جان کا ہی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، وہ مریض کے حکم میں آ جائے گا اور بعد میں اس روزے کی قضا دینا ہوگی۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، یعنی پہلے مریض، نمبر 2 مسافر، اور نمبر 3 جس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن اب کسی وجہ سے اسے روزہ توڑنا پڑ رہا ہے، مجبوری، شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ بھی بعد میں روزے کی قضا دے گا۔ یہ 3 لوگ ہو گئے۔ چوتھا آدمی ہے مجنون، اور 5واں ہے بچہ، کیونکہ دونوں کا ایک حدیث میں ذکر ہے۔ ایک مجنون یعنی کوئی پاگل شخص ہے، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا تو اس کو روزے کے تقاضوں کا علم ہی نہیں ہوگا کہ کھانا پینا ہے، نہیں کھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور جو بچہ ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ ویسے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور رکھوانا چاہیے، ترغیب کے لیے، مشق کے لیے، تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کو روزہ مشکل نہ لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور جب وہ رونے لگتے تھے تو ہم کپڑے کے کھلونے بنا کر دے دیتے تھے تاکہ وہ مشغول ہو جائیں اور ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ تو مجنون اور بچہ، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں سے قلم، رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے اللہ نے قلم ہی اٹھا لیا ہے، یعنی ان کا کوئی کام لکھا نہیں جاتا، وہ نیکی کریں نہ کریں ان کے لیے سب برابر ہے، روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا کہ مجنون حتی آفاق، مجنون آدمی، پاگل آدمی ہے، جب تک اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کرنا نہ شروع کر دے تو وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح بچہ ہے، بچہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اسے رکھوانا چاہیے ترغیب کے لیے، تاکہ وہ روزوں کی عادت جو ہے وہ اس کی زندگی میں آ جائے۔ تو یہ اس طرح 5 لوگ ہو گئے، یعنی مجنون اور بچہ ملا کر ٹوٹل 5 ہو گئے۔ چھٹا آدمی جو ہے وہ ہے جو روزہ رکھنے سے عاجز آ جائے، وہ ویسے صحت مند ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو عاجز آ چکا ہے وہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا۔ یہ عاجز کون ہے؟ اس میں 3 لوگ شامل ہیں، یعنی 5 پہلے جیسے عرض کر دی اور 3 اگلے یہ ہیں۔ نمبر 1، اتنا بوڑھا شخص کہ اب اس کے اندر سکت نہیں ہے کہ وہ روزے کو پورا کر سکے، اس عمر کی اس حد کو پہنچ گیا ہے، کیونکہ عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اتنی ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کنڈیشن میں چلا جائے، اتنا کمزور ہو جائے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اپنے چھوڑے ہوئے روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اور فدیہ جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا بنا کر دینا ہے، کم از کم اگر بنا کر نہیں دے سکتے، بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہے تو پھر راشن دینا ہے، پیسے دینے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو بالکل انتہائی کمزوری کی عمر کو پہنچ گیا ہو، جس میں روزہ پورا نہیں ہو سکتا، تو وہ مسکین کو کھانا دے سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ذرائع آمدنی ہو، حلال کمائی کر رہا ہو، ذرائع آمدنی اس کے ہیں، لیکن زندگی کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ شخص مسکین ہے اور ساتھ ساتھ نمازی ہو، صحیح عقیدے کا اچھا مسلمان ہو، اس کو فدیہ دینا چاہیے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل ملا کر 6 لوگ ہو گئے۔ 7واں اور 8واں یہ 2 عورتیں ہیں جو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ نمبر 1 وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، یا دوسری وہ عورت جس کے بطن میں بچہ ہو، یعنی حاملہ ہو۔ جو عورت حاملہ ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں عورتیں بعد میں روزہ چھوڑے ہوئے روزے رکھ سکتی ہوں تو رکھ لیں، اور اگر زیادہ جمع ہو جائیں، مثلا 1 سال اس عورت کو حمل ہے، یہ حمل کی وجہ سے، کیونکہ اگر یہ خود کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے تو بچے کو نقصان ہے، ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں، تو بچے کو نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے جو روزہ نہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس نے روزے چھوڑ دیے پورے رمضان کے۔
اگلا رمضان آیا تو یہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگلا رمضان آیا ابھی بھی دودھ پلا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے 3 رمضانوں کے روزے جمع ہو گئے، اب 3 مہینوں کے روزے رکھنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے، تو یہ بھی فدیہ دے سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر رکھ سکتی ہو آرام سے، بچے کے لیے، اس کے اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ رکھ سکتی ہو تو چھوڑ دے، چھوڑنے کے بعد پھر دیکھے کہ ان کی قضا کر سکتی ہو آرام سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فدیہ دے دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں روزوں کی آیات ذکر فرمائی، احکام ذکر فرمائے، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا۔ یہ تو اللہ کا ہم پہ فضل ہے الحمدللہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے مہربان رب سے کس نے دور کر دیا ہے۔ بہرحال یہ جو لوگ ہیں یعنی جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان میں مریض، مسافر، اور جو روزہ رکھ کر کسی ایسی کنڈیشن میں چلا جائے کہ روزہ چھوڑنا پڑ جائے، اس طرح مجنون، چوتھا آدمی، بچہ، 5، اور 3 یہ ہیں جن جو عاجز ہو جائیں۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک 9واں شخص ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کی دلیل حدیث شریف میں موجود ہے۔ ہاں یہ جو عورتیں ہیں حاملہ، مرضعہ، ان کے دلائل موجود ہیں، صحابہ کرام کے فتاوی اقوال موجود ہیں کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ 9واں شخص جو ہے مجاہد فی سبیل اللہ، جو جنگ کے لیے نکلا ہے دشمن کے ساتھ، وہ اگر محسوس کرے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ کمزوری آ رہی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے مسلم شریف کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کی بدعہدی پر، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صلح ہوئی تھی، اس صلح کو انہوں نے توڑ دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حلیف قبیلہ نے آ کر مدد چاہی تھی کہ مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کی شروط کو پامال کر دیا ہے، تو کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے دشمن کی مدد کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تھا کہ جاؤ تمہاری مدد کر دی گئی، اور آپ نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ تو جب آپ مکہ جا رہے تھے تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اور صحابہ کرام نے روزے رکھے ہوئے تھے، آپ نے محسوس کیا کہ معاملہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، سفر 7-8 دن کا اس وقت سفر تھا، تو آپ نے ان کو روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ تم دشمن کو اس حالت میں ملو کہ تم طاقتور ہو، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ تم اس حال میں ملو کہ وہ تم کمزور ہو چکے ہو، تو اس لیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ملا کر ٹوٹل نمبر 1 مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، نمبر 2 مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، نمبر 3 جس کو روزہ رکھ کر کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے کہ اس کی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مجنون روزہ چھوڑ سکتا ہے، بچہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس طرح جو انتہائی بوڑھا روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو عورت حاملہ ہو روزہ چھوڑ سکتی ہے، جو عورت دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ 9 قسم کے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سفر کے متعلق ایک اہم بات ذکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ آج کل تو سفر بڑا آسان ہے، جہازوں پہ سفر ہے، گاڑیوں پہ سفر ہے، اے سی گاڑیاں ہیں، اے سی کاریں ہیں، ٹرینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے اب تو سفر مشقت کا باعث ہے نہیں، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ روزے کے چھوڑنے کی علت اور سبب جو ہے اس کو مشقت کے ساتھ جوڑنا، یعنی مشقت سبب بنانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ورنہ پھر جو کام ہارڈ ورکنگ لوگ کرتے ہیں، مشقت کے کام کرتے ہیں، وہ بھی اگر روزہ چھوڑ دیں کہ جی ہم مشقت کے اندر ہیں، تو پھر تو ان کی بات بھی ماننا پڑے گی۔ لہٰذا علت اور سبب سفر ہے، نہ کہ مشقت ہے۔ سفر جتنا بھی آسان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اس لیے سفر سفر ہی ہے، چاہے کسی طرح کا بھی ہو، تو بہرحال روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ 9 قسم کے لوگ ہیں۔ 2 عورتیں اور ہیں جو آٹومیٹیکلی ان کا روزہ چھوٹ جائے گا، یعنی وہ حرام ہوگا ان کے لیے، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا روزہ۔ وہ ہے جو عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، وہ بچے کی پیدائش کے ذریعے نفاس کے حکم میں چلی جائے، یا ایام شروع ہو جائیں اور وہ
اس کے پیریڈز وغیرہ شروع ہو جائیں تو حیض کی کنڈیشن میں چلی جائے تو ان کا روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. جتنے روزے رہیں گے رمضان کے اتنے روزے انہوں نے بعد میں پورے کرنے ہیں. اسی سلسلہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو روزے چھوڑ دیے گئے اب ان کی قضا دینا ہے تو وہ کب دینا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ میرے جو روزے رہ جاتے تھے میں اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے پورے کرتی تھی. اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے ہوتا تھا کہ بعض دفعہ زیادہ تر روزے جو ہیں وہ میں نے شعبان میں آ کے رکھے. یعنی رمضان گزرا کو روزے چھوڑے ہوئے تھے تو آہستہ آہستہ سال گزرتا رہا, کچھ رکھ لیے کچھ رہ گئے, حتیٰ کہ شعبان میں آ کے پورے کیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے رہے ہوئے روزے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے رکھنے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان آ جائے اور کچھ روزے رہتے ہوں تو وہ چھوڑ دیں کہ بس اب رمضان تو آ گیا. یہ نہیں ہے. مثلاً کسی نے 10 روزے رکھنے ہیں, اس نے وقتاً فوقتاً 8 روزے رکھ لیے اور اوپر سے رمضان داخل ہو گیا, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب یہ رمضان ختم ہوگا تو اس کے بعد اسے 2 روزے پھر رکھنا ہوں گے. لیکن بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ روزے رکھ لیے جائیں. تو اسی سے ایک اٹیچ بات یہ ہے کہ کیا یہ روزے مسلسل رکھنے ہیں؟ جیسے رمضان کے 10 روزے کسی نے چھوڑے تو ظاہر سی بات ہے رمضان کے روزے تو مسلسل ہیں, کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اس میں روزہ نہ ہو. تو کیا ان کی قضا بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں؟ تو مسلسل رکھنے ضروری نہیں ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ جو روزے تمہارے رہ جائیں وہ اور دنوں سے پورے کرو. تو اور دنوں کا مطلب یعنی وہ کوئی بھی مہینہ ہو, کوئی بھی دن ہو, اس میں انشاءاللہ کوئی پابندی والی بات نہیں ہے. اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ روزے پورے کر لینے چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو روزے چھوڑ سکتے ہیں. ان میں سے جو لوگ روزے رکھ سکتے ہوں وہ روزے رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم روزے رکھو تو بہتر ہے. اگر تمہیں علم ہو کہ روزوں کا ثواب تو تم روزے رکھ لو, بہتر ہے. لیکن اگر نہ رکھ سکیں تو روزے چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں ان کی قضائی دے دیں. اور قضائی نہ دے سکتے ہوں, قضا نہ کر سکتے ہوں تو پھر فدیہ دینا ہوگا, جیسے اس درس کی ڈیٹیل میں بتا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا وائرس سے نجات دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری مساجد حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.